بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹڈلی صبح کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، نماز ظہر کی 2 رکعت میں بھی کہا کہ سورہ حمد پڑھو، نماز عصر کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، مغرب میں بھی کیا کہا سورہ حمد پڑھو. پروردگارہ کوئی اور سورہ پڑھتے بچوں کو یاد ہو جاتا. اور رسول کے بدن پہ یہ عربی جو دشداش پہنتے ہیں جبہ وہ نہیں تھا. اور میں نے کیا دیکھا، نبی نے بوری جو ہے، بوری جس میں گندم ڈالتے ہیں، کھجوریں ڈالتے ہیں، وہ بوری پہن کے گھر میں اندر آئے. بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قمیض کہاں گئی؟ نبی نے فرمایا کہ گھر واپس آ رہا تھا، مجھے گلی میں کوئی مسکین ملا جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. میں نے کہا میں گھر جاؤں گا، وہاں دوسری قمیض پڑی ہے میں پہن لوں گا، لیکن اس کے بدن پہ لباس نہیں ہے. میں نے اسے لباس دے دیا، اس کے پاس ایک بوری تھی، وہ میں پہن کے کہاں آ گیا؟ گھر آ گیا. اس دن میری اماں نے کہا کہ فاطمہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو نا وہ اللہ کی راہ میں عطا کیا کرو. پوری زندگی گزر گئی، علی ابن ابی طالب سے کچھ بھی نہیں مانگا. آج میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں یہ اطاعت شوہر کی گھر میں ہے؟ کہ بی بی سے پوچھا بی بی عورت کا جہاد کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں عورت کا جہاد یہ ہے، وہ عورت سب سے بڑی مجاہد ہے جو اپنے گھر میں بہترین شوہرداری کرتی ہے. آج حدیثیں ہیں لیکن مسلمان ان پہ غور نہیں کرتا. میں نے سورہ حمد کی تھوڑی تفسیر بیان کی تھی نا. سورہ حمد میں بھی جناب سیدہ کی شان موجود ہے. اگر انسان غور سے پڑھے نا، یعنی قرآن کا وہ سورہ جسے پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یعنی آپ ایک دن بولیں، اور عجیب بات نہیں ہے کہ خدا ریپیٹڈلی کہتا ہے پڑھو. پروردگارہ کلام تو سارا تیرا ہے نا، کوئی اپنے کلام سے تو اناد نہیں رکھے گا نا، کوئی اپنے کلام سے تو دشمنی نہیں کرے گا نا. خدایا سارا قرآن تیرا ہے، سارے قرآن سے ہمیں محبت ہے. پروردگارہ ہم صبح کی نماز میں حمد پڑھ لیں، ہم ظہر میں کوثر پڑھ لیں، ہم عصر میں قل واللہ پڑھ لیں، ہم مغرب میں سورہ نصر پڑھ لیں، ہم عشاء میں سورہ نازلنا پڑھ دیں. خدایا کلام تو سارا تیرا ہے، ہمیں تو تیرے سارے کلام سے عشق ہے، لیکن ریپیٹڈلی ایک سورہ خدا کیوں پڑھوا رہا ہے؟ ریپیٹڈلی صبح کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، نماز ظہر کی 2 رکعت میں بھی کہا کہ سورہ حمد پڑھو، نماز عصر کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، مغرب میں بھی کیا کہا سورہ حمد پڑھو. پروردگارہ کوئی اور سورہ پڑھتے بچوں کو یاد ہو جاتا، لیکن ریپیٹڈلی 17 رکعت میں اور جتنی مستحب نمازیں ہیں اللہ نے کہا سورہ حمد نہیں چھوڑنی. ہاں حمد کے بعد کوئی بھی سورہ تمہیں پڑھنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن حمد، اب جس حمد کو پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، کچھ نہ کچھ سورہ حمد میں ایسا تو ہوگا نا کہ مسلمان پڑھے پھر بھی غافل رہے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے صراط کا پتہ نہ چلے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے ہدایت کا راستہ نہ ملے. واللہ یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ آپ کسی کو اگر درے جناب سیدہ پہ لانا چاہتے ہو نا، اسی سورہ حمد سے بڑی آسانی سے آپ لا سکتے ہو. لیکن اگر غور و فکر کرو اس سورہ حمد میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے. میں پہلا حصہ نہیں پڑھتا، آخری حصہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت میں بھی قلت ہے. فرمایا دعا کرو. سورہ حمد میں ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سب کو یاد ہے. مطلب سورہ حمد یہ ہے کہ شاید کوئی مسلمانوں جیسے پتہ نہ ہو، اب نکما ہوگا شاید نماز نہ پڑھے تو سورہ حمد نہ آتا ہو، ورنہ سورہ حمد ہر کسی کو آتا ہے. کسی گھر میں انتقال ہوا سورہ حمد پڑھتے ہیں نا، کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا سورہ حمد پڑھتے ہیں، گاڑی میں گئے کسی قبرستان سے گزر ہوا کیا پڑھا؟ سورہ حمد پڑھا. کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پہ. اب یہ کس کا صراط ہے، کس کا راستہ ہے؟ تو اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. ایک حکم ہوتا ہے کلی، ایک حکم ہوتا ہے تخصیص کے ساتھ. اگر خدا آیت کو یہاں پہ ختم کر دیتا تو ہم پریشان رہ جاتے کہ خدا کون سے نعمت والے. مثلا میں آپ کو دیتا ہوں 1000 اور کہتا ہوں علی صاحب کو دے کر آئیے، تو آپ بولیں گے نا مولانا حسینی سفارت خانے کے اطراف میں اتنے مومنوں کے گھر ہیں اور کئی علی ہیں وہاں پہ، تو 1000 کس علی کو دیں؟ تو میں بولوں گا جس کا قد اتنا ہے، جس کی رنگت یہ ہے، جو پورے محلے میں سخاوت میں مشہور ہے، جو لوگوں کو پتا ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ماتمی ہے. نشانیاں بتاتا جاؤں گا، مطلب تخصیص کرتا جاؤں گا، آپ اس علی تک فوراً پہنچتے جائیں گے. لیکن ایسا ہی بول دوں علی کو جا کے دو، آپ کہیں گے کون سا علی؟ اب اللہ بول دے میں ولی، میرا رسول ولی، لیکن تیسری ولایت میں اللہ نے تخصیص لگانا شروع کر دی نا، کیونکہ اللہ کو سب جانتے تھے، رسول کو سب جانتے تھے. مسئلہ آنا تھا تیسری ولایت پہ، تو کہ وہ ولی جو حالت رکوع میں
زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. اگر اللہ یہ بولتا نا وہ ولی جو زکات دے, تو ہر مفتی بولتا میں بھی زکات دیتا ہوں, ہر مولوی بولتا میں بھی زکات دیتا ہوں. اللہ نے تخصیص لگا دی, کہا نہیں, ہر نہیں, وہ زکات دینے والا جو زکات دے اور حالت رکوع میں زکات دے. اب کیا لگ گئی؟ تخصیص لگے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت ہر کوئی نہیں ہے, اہل البیت یعنی جو بیت والے, جو گھر والے. اب گھر والے میں وہ ساری گھر والیاں بھی لا دیں گے تو وہ بولیں گے سارے اہل البیت ہیں, لیکن اللہ نے کیا لگا دی؟ تخصیص لگا دی. کہ نہیں, اہل البیت وہ ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے, نجاست سے دور رکھا ہے. اب تخصیص لگ گئی, ڈھونڈنا کس کا کام ہے؟ ڈھونڈنا تیرا کام ہے. میں صفات بتاتا ہوں, صفات کو ڈھونڈنا, تلاش کرنا تیرا کام ہے. آج ہر بندہ بولے گا میں متقی, ہر بندہ بولے گا میں مخلص, ہر بندہ بولے گا میں صالح, لیکن اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب تخصیص لگا رہا ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہوں نے حق کا ساتھ دیا, جنہوں نے صبر کا ساتھ دیا, جنہوں نے عمل صالح کیا. یہ تخصیصیں بتاتی ہیں کہ ہم دوسروں کو اچھے کو برے سے کیا کر دیتے ہیں؟ جدا کر دیتے ہیں. کبھی کہا اصحاب الجنہ و اصحاب النار, اصحاب جنت, اصحاب جہنم. اب اصحاب جنت کون ہے, اصحاب جہنم کون ہے؟ اللہ قرآن میں کیا لگا دیتا ہے؟ تخصیص لگا دیتا ہے. اب چالاکی جو سب سے بڑی مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دے. کن کا راستہ؟ کہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. اچھا, کن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا؟ تو فوراً قرآن کی دوسری آیت لاتے ہیں کہ جو صالحین ہیں, جو شہداء ہیں, جنہوں نے پہلے ایمان لایا, جنہوں نے بدر میں ساتھ دیا, جنہوں نے احد میں ساتھ دیا, جو نبی کے ساتھ رہے, یہ سارے نعمت والے ہیں. میں نے کہا انکار نہیں کہ وہ نعمت والے نہیں ہیں. ہر وہ بندہ جو اس کائنات میں سانس لے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو مکھی ہوا میں پرواز کر رہی ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو اونٹ صحرا میں چل رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. بندے خدا نعمت والے تو سارے ہیں, لیکن تخصیص تو اللہ لگائے گا نا, کون نعمت والا. ضروری نہیں کہ ہر نعمت والے کے پیچھے مسلمان چلے. رسول خدا دنیا سے چلے گئے, اصل اختلاف امت نبی کے بعد, نبی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول جیسے امت سے چلے جاتے ہیں. اب مومن پریشان ہے میں کس کے پیچھے چلوں, مسلم پریشان ہے میں کس کے راستے پر چلوں. اب وہ سارے بولتے ہیں ہم نعمت والے ہیں کیونکہ محمد ہمارے بیچ میں آئے, ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے محمد پہ ایمان لایا, ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے جنگوں میں محمد کا ساتھ دیا. اب یہ بیچارہ کس کے ساتھ چلے؟ وہ کہتا ہے انعمت علیہم, انعمت علیہم ہم ہیں. لیکن خدا تخصیص لگاتا ہے, ہر نعمت والا نہیں. ہاں سارے نعمت والے ہیں, لیکن سارے صراط مستقیم پہ تجھے چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کچھ لوگ ہیں جو صلاحیت رکھیں گے, نعمت سب پر ہے. اب سوال یہ, خدا نے دو صفات کا انتخاب کیا. اے خدا بتا کون سے نعمت والے؟ بدر والے, احد والے, جنہوں نے جانیں قربان کی, جنہوں نے نبی پہ مال قربان کیا, جنہوں نے نبی پہ بچے قربان کیے. اللہ نے کہا سارے نعمت والے ہیں, لیکن انعمت علیہم کے دائرے میں ہر کوئی نہیں آتا. خدا کون ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم. پہلی صفت غیر المغضوب علیہم, پہلی صفت یہ ہے تجھے ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا.